کر کوئی والا نہیں. ہاں جی، ہارون صاحب بول رہے ہیں؟ ہاں بھائی، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. وہ جی ایک گروپ میں دیکھا میں آپ کی گفتگو چل رہی تھی. ہاں ہاں. ہاں تو وہ کیا مسئلہ، مطلب آپ کے حضرت عیسی علیہ السلام کے نزول کے قائل نہیں ہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے، میں اس کو ایسے سمجھ نہیں پا رہا ہوں اس کا معاملے کو. نہیں مطلب سمجھا نہیں، کیا الجھن ہے؟ الجھنیں تو بہت ساری ہے. ہاں تو جیسے مطلب قرآن کے تعلق سے ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، بس وہ کچھ روایتیں ملتی ہیں اس کی عیسیٰ کے نزول کی. ہاں ہاں اس کے علاوہ وہ کچھ روایتیں بھی کوئی قرآن سے میچ نہیں ہوتی ہے. اور قرآن کے عیسیٰ کی نزول کی کوئی بات قرآن کرتا نہیں ہے. مطلب عیسیٰ کی نزول کی کوئی بات قرآن کرتا نہیں ہے، وہ تو روایتوں میں ہے. اور روایتوں میں جو بات عیسیٰ کی نزول کی ہے وہ کوئی قرآن میں اس طریقے سے سپورٹ ہوتا نہیں ان روایتوں کا. اچھا تو مطلب آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے. ہاں ہو سکتا ہے. مطلب جی میں آپ تو نے ایسا قرآن ہے تو پڑھے جیسے ہوں گے؟ معاملہ دیکھیے ہیں. آپ نے قرآن تو پڑھے ہوں گے؟ ہاں تو قرآن پڑھتا میں ہوں اللہ پڑھتا تعالیٰ ہوں. نے جو مشرکین کی صفت بتائی ہے تو وہ کیا کیا بتائی ہے؟ کچھ ہلکا پھلکا علم ہے نہیں آپ کو؟ نہیں، وہ تو اس طریقے سے میں کوئی مشرکین جو حالیم تھوڑی ہوں. نہیں مشرک ہاں بھائی قرآن پڑھے ہوں گے تو اس میں تو مین تو توحید اور شرک کا ہی بیان ہے نا. ہاں ہاں، شرک کا ہی ہاں بیان ہے، تو توحید اب وہ کا ہی جو بیان ہے. شرک پورا کرتے قرآن ہیں توحید لوگ، سے بھرا پڑا ہے. نہیں جو شرک کرتے ہیں لوگ، تو شرک تو ہم دیکھتے ہی ہیں نا کہ کوئی مورتی پوجا کر رہا ہے، صحیح ہے. کوئی قبروں کو سجدہ کر رہا ہاں ہے نا، اور ہاں کوئی جیسے غیر اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہاں، اسی طریقے سے. ہے نا. تو ایک شرک ایسا بھی ہوتا ہے جسے بولتے ہیں عقل پرستی. اچھا اپنے عقل کو ہی وہ معبود بنا لیتا ہے لیکن اسے معلوم نہیں ہوتا. اچھا وہ شرک سمجھتے ہیں آپ؟ بھائی ہو سکتا ہے شرک میں کوئی آپ بتا رہے ہو کچھ ہو سکتا ہے اس طریقے سے. ہاں ہو سکتا ہے، لیکن اب پتہ کیسے چلے گا آپ کو کہ وہ شرک ہوتا کیسے؟ بھائی اگر اپنی عقل کو اللہ کی بات کے سامنے اگر اپنی عقل لگائے گا تو وہ پھر وہ والی بات ہو جائے گی جو آپ بتا رہے ہو. سمپل ہے. ماشاء اللہ، بہت پیاری بات، آپ نے ایک دم صحیح سمجھا کہ جب کتاب و سنت کی بات آئے تو اپنی عقل استعمال کرے، اس کو چھوڑ دے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ عقل کو اپنا نہیں معبود نہیں بنا نہیں لے گا. نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ قرآن اور سنت کی جو آپ بات کر رہے ہو نا وہ بھی عقل سے ہی سمجھنا پڑے گا. کوئی پاگل عقل بنا کوئی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے؟ کیسی بات کر رہے ہو آپ بول رہے ہو کہ قرآن اور سنت کے لیے آپ عقل مت لگاؤ، یہ کون سی والی بات بول رہی ہے؟ آپ سمجھے نہیں، آپ سمجھے نہیں. اللہ کو ابھی جو آپ نے اچھا سمجھے تھے، ابھی آپ الجھ گئے. دیکھیے قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت، اللہ تعالیٰ کی وحی، انبیاء کا پیش کیا ہوا دین کسی بھی صحیح عقل کے خلاف نہیں. جو صحیح عقل کے خلاف نہیں آپ سمجھے، عقل میں بہت ساری قسم، پہلے میری بات سمجھیں گے تو آپ کو آسان. عقل ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے صحیح عقل، کسی کو کم ہوتی ہے، کسی کو بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ایڈوانس ہوتا ہے، ایڈوانس چلے کرتا ہے. جیسے اس کو بول دیا جائے بیٹا یہ راستہ ہے اسکول جانے کا، ابا نے بتا دیے تم کو ایسے اسکول جانا ہے ادھر، اور ایسے اسکول سے واپس آ. اب وہ ایسے نہیں جائے، وہ گھوم کے جاتا ہے، بولے یہ بھی تو راستہ ہے، تو اسے بولتے ہیں ایڈوانس. اور ایک ہوتا ہے کم عقل، سمجھتا ہی نہیں ہے، اور ایک ہوتے صحیح العقل. تو کتاب و سنت کی جو بات ہے، انبیاء نے جو دین پیش کیا ہے وہ صحیح العقل انسان کی عقل میں برابر آتا ہے، اس سے کبھی ٹکراتی نہیں ہے. لیکن جس کی عقل کم ہوتی ہے یا جس کی زیادہ ہوتی ہے اس کی سمجھ میں نہیں آتا، وہ اپنی عقل استعمال کرنا شروع کرتا ہے. تو آپ کے علم میں اب جو میرا اصل سوال ہے، آپ کے جو اشکالات ہیں، جو بھی اشکالات ہیں آپ کے، اب اس سوال کی روشنی میں آپ جواب دینا کہ ایسی کوئی بات ہے آپ کے علم میں جو آپ کی عقل پہلے سے نہیں جانتی تھی، کتاب و سنت دیکھنے کے بعد جانی. بہت ساری باتیں اس طریقے سے. تو کتاب و سنت دیکھنے کے بعد جانے وہ نہیں بتانا، اس کے بنا آپ پہلے سے جانتے تھے، بتائیے. مطلب میں اس والی بات کو آپ کی ٹھیک سے سمجھ نہیں پایا. کتاب و سنت جیسے کہ نے جو کتاب و بات سنت بتائی سے، ہے، ہاں کتاب و سنت نے جو بات بتائی ہے، یہ بات بتائی آپ کو پتہ چل گیا، آپ کی عقل میں آ گئی کہ بھائی قرآن نے یہ بتایا، سنت نہیں بتایا. آپ اسے بھلے اسے روایت بول رہے ہیں، ہے نا، کچھ بھی بول رہے ہیں آپ اسے،
لیکن آپ کو معلوم ہے کہ قرآن یہ بتا رہا ہے اور روایت یہ بتا رہی، تو یہ تو پتہ چلا قرآن اور روایت نے بتائی آپ کے دماغ میں آئے۔ ایسی کوئی بات ہے جو ان دونوں نے بتانے سے پہلے آپ کے دماغ میں تھی؟ نہیں، ایسے تو نہیں ہوا، ایسے کیا ہوگا؟ ہاں، ایسا ہوئے گا ہی نہیں، کیونکہ جو بھی آدمی، دیکھیے میں وہی اپنی پوائنٹ پہ آیا کہ جس کو صحیح العقل ہوگا نا اسے بات برابر سمجھ میں آ جائے گی کہ بھائی اگر یہ دونوں چیزیں نہیں بتاتی تو اس سے پہلے تو مجھے کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ یعنی کوئی آدمی یہ نہیں بول سکتا، جیسے قرآن بتاتا ہے کہ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ عرش پہ مستوی ہے نا، یہ سب قرآن نے بتایا۔ اب آدمی کو بتانے کے بعد وہ حیرت زدہ ہو جاتا ہے، اب اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے تو کیسے ہے، کیا کر رہا ہے نا، حیرت زدہ ہو جاتا ہے، تو فرضی سوالات ہی کرنے لگتا ہے، اپنی عقل دوڑانے لگتا ہے، جس کی وجہ سے گمراہی میں یا غلط راستے پہ چلا جاتا ہے۔ تو کتاب و سنت آنے کے بعد صحیح عقل اسے قبول کر لیتی ہے، اور جو صحیح عقل نہیں ہوتی نا وہ حیرت زدہ ہو جاتی ہے، تو وہ قبول کرنے کے بعد کیا کرتی، انکار کر دیتی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، سمجھے؟ تو اب آپ کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے۔ اگر نہیں تو آپ مجھے ایسی بات بتائیے جو کتاب و سنت نے نہ بتائی ہو اور آپ کو پہلے سے معلوم ہو، بتائیے۔ نہیں، یہ سب اتنی ساری باتیں، یہ تو سمجھ لو، میں تو ایک بات یہ بول رہا ہوں آپ کو سمپل میں کہ بھائی میں قرآن اگر پڑھ رہا ہوں یا کوئی روایت اگر پڑھ رہا ہوں تو آپ مجھے کہیں یہ تو نہیں بولنا چاہ رہے کہ بھائی عقل لگائے بنا آپ ان چیزوں نہیں، عقل لگائے بنا تو کوئی پڑھتا ہی نہیں، عقل لگائے بنا تو پڑھ ہی نہیں سکتا نا، اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے بات سمجھنے، وہ بول رہے ہیں آپ غلطی کہاں کر رہے ہیں میں بتاؤں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے عقل آپ کو اس لیے دی ہے کہ آپ اس عقل کے ذریعے قرآن و حدیث میں جو احکام بتائے گئے ہیں ان کو سمجھے، ٹھیک ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن سورۃ البقرہ میں کہا کہ جب لوگوں کو کہا گیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ ان کے جیسا، ان کے جیسا، صحابہ جیسا، تو کیا کہتے کہ ہم بیوقوفوں جیسے ایمان لائے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اصل میں یہی بیوقوف ہے۔ اب ہمیں عقل اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے کہ کتاب و سنت میں جو بات آئی ہے ہم اس کو سمجھے، اس پہ عمل پیلا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ماں باپ کی اطاعت کرو، تو ہم کیا کرنا ہے، ہمیں ماں باپ کی اطاعت کرنا ہے۔ اب گھر کے ماں باپ کوئی ایسی بات بولتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتی ہماری فطرت کو اور ہم نہیں کرنا چاہتے مزاج کے مطابق، لیکن پھر بھی ہمیں اطاعت کرنا ہے۔ ہماری طبیعت یہ بولتی ہے کہ ہمیں اطاعت نہیں کرنا ہے، اور بعض لوگ اطاعت سے نکل جاتے ہیں، نافرمان بن جاتے۔ تو عقل کیا ہوتی ہے، انسان کو کیا بناتی ہو، نافرمان بنا دیتی۔ تو وہ عقل نہیں ہوئی، یہ جو عقل سمجھی نا کہ میں کیوں فرما برداری کروں، تو یہ عقل نہیں ہے، بلکہ صحیح العقل وہ ہے کہ اسے کتاب و سنت کی تعلیم دی گئی۔ اب ہمیں جو تعلیم دی گئی، عقل دی گئی سمجھنے کے لیے کہ ہمیں ایمان لانا ہے صحابہ جیسا، جیسا قرآن میں فرمان لانے، ان کو ان کے جیسا ایمان لانا۔ جو لوگ ان کے جیسا ایمان نہیں لاتے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ کہ راہ ہدایت آنے کے بعد جو مومن نبی کی راہ چھوڑ دے اور مومنین کی راہ چھوڑ دے تو وہ جس راہ پہ چلے گا ہم اسے اس راہ پہ چلائیں گے، لے کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ اب مومنین سے مراد صحابہ ہے، تو ہمیں ایمان کیسے لانا ہے، صحابہ جیسا۔ ہمیں کتاب و سنت کیسے سمجھنا ہے، صحابہ جیسا، کیونکہ اللہ نے نبی کو بتایا، نبی نے کس کو سمجھایا۔ دیکھیے میری بات سمجھیے، پہلے یہ اصول سمجھ لیں گے نا۔ نام کیا ہے؟ میرا نام ندیم خان۔ آپ کا نام؟ ندیم بھائی جی۔ ندیم بھائی، میں یہ بول رہا ہوں کہ پہلی بات یہ کہ ہمارے لیے تھوڑی سی لوگ یہ مس انڈرسٹینڈنگ کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ روایت کو نہیں مانتے، یا بھئی ہم اس طریقے سے ابھی جیسے میں نے تو آپ کو ایسا کچھ بولا ہی نہیں نا بھائی۔ نہیں، آپ نے نہیں بولا، لیکن جس کو آپ کو جس نے نمبر دیا وہ اسی طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ میں تو فاسق جب کوئی خبر لا اس کی تحقیق کرو نا، تو میں آپ سے تحقیق کر رہا ہوں نا، تو میں نے تو ابھی کچھ بولا ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ میں نے ابھی تک اس طریقے کی کوئی بھی میرا ذہن نہیں ہے، روایتوں کو میں اسی طریقے سے جو آج سے 5-6 سال پہلے جس طریقے سے سمجھتا تھا، میں ایک اہل حدیث تھا، میں سمجھ لو پہلے غیر مقلد اہل حدیث تھا۔ نہیں، غیر مقلد الگ ہوتے ہیں، اہل حدیث الگ ہوتے ہیں۔ آپ پہلے غیر مقلد ہوں گے، اہل حدیث نہیں ہوں گے۔ اہل حدیث ہاں نہیں، وہ بولتے ہوں گے، بہت سارے لوگ بولتے ہیں ان کو معلوم نہیں ہوتا اہل حدیث کہتے کس کو ہے۔ جو میں چیز سمجھا رہا ہوں نا آپ کو، میں نہج جو سمجھا رہا تھا نا، اہل حدیث اسے ہی کہتے ہیں جو کتاب و سنت کو صحابہ کی سمجھ سے سمجھے۔ اس کو سمجھ اللہ نے اسی لیے دی ہے کہ صحابہ کی سمجھ کے مطابق اپنی سمجھ کو رکھے، جہاں ان کے مخالف ہوئے تو اپنے حالات کو درست کر لے، یہ اہل حدیث ہے۔ تو مطلب یہ جو سارے اپنے آپ کو اہل حدیث بول رہے ہیں، یہ اہل حدیث نہیں ہے نا؟ نہیں، جو بھی اس اصول پہ ہے وہ اہل حدیث ہے، جو اس اصول پہ نہیں ہے وہ اہل حدیث نہیں ہوتا۔ اہل حدیث کوئی سرٹیفکیٹ نام نہیں ہے۔
आप कभी भी याद रखें, वो तो आदमी देखिए, नहज से लेके पहचाना जाता है, नाम से नहीं। अल्लाह के रसूल के अहकाम को पूरा करेगा, उनको मानेगा ठीक तरीके से। मुस्लिमीन का भी वही मामला है। नहीं, नहज का मसला है, मानना ईमान का नहीं है। इसमें जो नहज है ना, नहज जो चलने वाला है, जो कामयाबी जिसमें है, वो नहज को आपको पकड़ना है। आप नहीं पकड़े, कंफ्यूज हो रहे हैं। अब पहले आपने एक बताई, ये बात तो समझ लेना, हमें सहाबा की समझ से दीन समझना है, ये बात समझ ली आपने? जी, इसी तरीके से हम तो अभी भी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि जिस तरह आप जो बात कह रहे हैं कि भाई जो रिवायत है वो कुरान के मुताबिक नहीं है, कुरान से टकरा रहे, तो ऐसा कभी सहाबी ने समझा है, ऐसा कभी सहाबी ने कहा है? ये मुझे पता नहीं इसके बारे में। जब आपको पता नहीं है तो आपको तो कुरान ने ये हुक्म दिया ना, सहाबा के मुताबिक चलो। आप अपने मुताबिक क्यों चल रहे? मतलब आपने अपनी अक्ल को वही अपना माबूद बना लिया। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर आप सहाबा के मुताबिक चलिए, आप जो भी बात बोले ना। अक्ल को कभी इस तरीके से नहीं समझा है। एक रिवायत होती है, उसको कुरान पे वो समझते हैं, वो कुरान से ठीक मैच होती है तो समझ लेते हैं, मानते हैं उसको, सारी रिवायतों को मानते ही हैं। जैसे अब ये ईसा के नुज़ूल की जो रिवायतें हैं वो मेरे समझ के अंदर वो कुरान से मैच नहीं होती है। नहीं, आप मत समझिए कुरान ना, में बहुत सारी बातें इस तरीके से हैं जो वो ईसा के नुज़ूल का मतलब कुरान ही इनकार कर देगा कि नहीं, ये बात ही सही नहीं है ईसा के नुज़ूल। आप सबसे पहले एक उसूल समझिए कि आपकी और मेरी समझ को अल्लाह ताला ने हुज्जत बनाया ही नहीं है, बनाया ही नहीं है ना। अगर आपकी और मेरी समझ में कोई बात नहीं आ रही तो इसका ये मतलब नहीं कि वो गलत है ना, हुज्जत नहीं है वो बात। पहले आपको समझना यही है। मैं समझूंगा ना, मैं एक चीज को समझूंगा नहीं क्या? भाई मैं मेरी बात को तो हुज्जत बना ही नहीं रहा ये तो, लेकिन दीन तो मुझे ही समझना है ना। तो नहीं, आपकी अक्ल को, आपकी बात को नहीं, आप अपनी बात, अपनी अक्ल को हुज्जत मत बनाइए। आपको नहीं समझ में आ रहा तो आमना सदकना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें जो आपको नहीं समझ में आएगी, लेकिन आपको ईमान लाना पड़ेगा। नदीम भाई, मैं मुतमईन होऊंगा ना। आपको मुतमईन होना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपको क्या बात कर रहे हैं नदीम भाई आप? मतलब मैं किसी बात पे मुतमईन होऊंगा तब जाके मैं उस बात को कबूल करूंगा। नहीं, आप कैसे मुतमईन होंगे? कैसे मुतमईन होंगे आप बताइए मुझे। मतलब कोई रिवायतें जो है वो कोई कुरान की तरह ये तो आप मुतमईन नहीं हो रहे। ये आप भाई ऐसे, मेरी बात सुनिए, मुहद्दिसों ने ज़ईफ रिवायतों को अलग नहीं किया गया? किया ना, तो वो उन्होंने अक्ल लगाई ना, उन्होंने इसको अलग कर दिया। अक्ल नहीं लगाई उन्होंने अक्ल नहीं लगाई। आप अक्ल को बीच में से हटा दी। अक्ल लगाई उन्होंने सहाबा के नहज पर काम किया है, उन्होंने सहाबा के नहज पे। आपको ये तो आपके इल्म में ये बात तो होगी ना। आपको मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ज्यादा रिवायतें ज़ईफ है या ज्यादा रिवायतें सही हैं? हमारे पास जितने भी रिवायतों का ज़खीरा है उसमें ये तो हम नहीं बताए ना, ये तो ज्यादा रिवायतें ज़ईफ और मौजू हैं। हाँ, तो वो रावी क्या बोलते हैं, मुहद्दिसों ने भी अलग किया ना उनको। हाँ, तो किया ना, उससे क्या मतलब? अब ये हक हमको क्यों नहीं है आज के दौर में? नहीं, आपको किसने बोला? नहीं, किसने बोला कि आपको हक नहीं है? तो आप बोल रहे हैं आप अपनी अक्ल लगा रहे हो। ना, आपको हक है, आप उस लेवल पे तो पहुंचो, उतना इल्म तो हासिल करो। नहीं तो भाई साहब, मैं कोई सुनिए, आप अभी बच्चे हो और आप अपने अब्बा को बोलो मुझे बाप बनने का हक क्यों नहीं है, मैं इंसान नहीं हूँ क्या? इस तरीके से कोई बात का दावा करता नहीं हूँ नदीम भाई। नहीं, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, सुनिए। जैसे आपका बच्चा बोले अब्बा मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी तो मर्द हूँ, मुझे बाप बनने का हक क्यों नहीं है? तो आप बोलेंगे अभी बेटा शादी तो बड़ा तो हो जा, बालिग तो हो जा, इस लायक तो बन जा, फिर तुझे हक मिलेगा। तो हाँ, आप मुहद्दिस बनना, हदीस को सही का हुक्म लगा रहे तो लगा सकते हैं, इतना इल्म हासिल करें, आपको भी हक है। आज के हाँ, जैसे कैसे हक इख्तियार करेंगे बताइए। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के बाद में उनकी तहकीक को सारे मुहद्दिसों ने मान ही लिया ना, उन्होंने खुद से भी तहकीक किया ना। हाँ, तो उससे क्या हुआ? बाद के दौर के जो मुहद्दिस आए, तो उन्होंने खुद की भी तहकीक की ना कि इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की तहकीक नहीं, जो इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम की इजमाई हदीसें हैं उसको तो माना है सबने, उस पर इत्तेफाक है, उस पर क्या है? लेकिन उन्होंने तहकीक किया ना, तो उनकी तहकीक को माना जाएगा कि नहीं? इमाम तैमिया की तहकीक को माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? तो आप क्या मुहद्दिस हैं? आप क्या है? मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आलिमों की बात कर रहा हूँ। आप उनकी बात क्यों कर रहे हैं नदीम भाई? आप उनकी बात करिए मत ना, आप अपनी समझ की बात करिए ना।
آج کے دور کا یا کبھی سمجھ لو پہلے کے کوئی دور کا کوئی بھی محدث کوئی بھی نئی بات کرے گا تو اس کو سمجھا جائے گا نا، کہ اس کو نہیں بول دیا جائے گا کہ نہیں امام بخاری نے تو اس کو ایسے سمجھا تھا، یہ تو کوئی یا بات امام ہی نہیں ابو ہے نا حنیفہ بھائی، نے تو اس کو ایسے سمجھا تھا، یا امام شافعی نے اس کو ایسے سمجھا تھا. آپ جو بات بول رہے ہیں تو کوئی بات ہی نہیں ہے، آپ کی بات چل رہی ہے، آپ کی سمجھ معتبر ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ جو بول رہے نا میں مطمئن نہیں ہو رہا ہوں یا نہیں ہے، لیکن میں دیکھو میں سمجھو، میں جو ہے کسی بھی قرآن کو دیکھوں گا، کسی بھی حدیث کو دیکھوں گا تو اس کو سمجھوں گا. میں یہ نہیں بولوں گا کہ ہمارا فرقہ یہ بولتا ہے، یہ ہمارا فرقہ ہے، ہمارے بڑے عالم یہ بولتے ہیں تو ہم اس کو ایسے مان لیں گے. آپ کیسے میرے عقل میں آتی ہے نہیں آتی ہے، آپ کیسے سمجھیں گے؟ بتائیے آپ کو اصول. بھائی اصول قرآن اور سنت، قرآن اور روایتوں کو پڑھ رہے ہیں، ان کے اندر سے جو بات سمجھ میں آئے گی. اصول نہیں ہے نا بھائی، یہ تو آپ کا اصول نہیں ہے نا، آپ سمجھو گے کیسے؟ آپ تو بول رہے ایک طرف میں قرآن اور سنت کو دیکھوں گا، ایک طرف بول رہے کہ بہت ساری حدیثیں ضعیف اور جھوٹی ہے، تو پھر سمجھو گے کیسے؟ نہیں، آپ صرف وہ بات کو الجھا رہے ہیں. میں ایسے بول رہا ہوں کہ اگر میں کوئی چیز کو دیکھوں گا، قرآن یا روایت کو آپ بھی دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں نا اس کو کہ مطلب ایک بات بتائیے، بنا سوچے سمجھے بنا ہی کوئی چیز کو تو مانا ہی نہیں جا سکتا. وہ تو اچھا آپ کا قرآن پہ ایمان ہے؟ میں تو یہی بولتا ہوں. آپ کا قرآن پہ ایمان ہے؟ میں سیدھی سیدھی بات پوچھ رہا ہوں. ہاں ہے نا؟ پکا نا؟ ڈاؤٹ تو نہیں ہے؟ کیونکہ آپ ایسا ہاں کر کے بول رہے تو یقین نہیں ہو رہا. میرے سے کوئی پوچھتا تو میں بولتا ہاں 100% نو ڈاؤٹ. بھائی ایسا ہے نظیم بھائی کہ اب آپ نے کہا آپ عالم ہو نا؟ نہیں بھائی، میں آپ کے جیسا طالب علم ہوں. اچھا، تو میں بول رہا ہوں کہ یہ دیکھو میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے کو عربی اور عربی تو قرآن تو پڑھنا آتی ہے، لیکن وجہ سے میں پوچھ رہا ہوں پڑھنا نہیں آتی ہے. قرآن پر ایمان سنو میری بات. نہیں؟ تو میں نے بولا نا آپ کو ہاں ہے نا. ابھی آپ کے سامنے کوئی بندہ ہے اور بولے نہیں یار قرآن میری عقل میں نہیں آتا، آپ اس کو کیسے سمجھائیں گے اور اس کی عقل کو کیا کہیں گے؟ دیکھو میں دیکھو ایسے کرتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں. نہیں، آپ کے پاس کوئی بندہ سمجھ میں آ رہی ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہے. دیکھو میں بتا رہا ہوں نا آپ کو. ارے میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کی سمجھ نہیں کر رہا ہوں. کوئی بندہ آپ کے پاس آئے، آپ کا تو قرآن پہ ایمان ہے کہ اللہ کا کلام ہے، محمد رسول اللہ پہ نازل ہوا ہے. کوئی بندہ آئے بولے نہیں یار یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، میں نہیں مانتا کہ محمد صلی اللہ پہ نازل ہوا اور یہ اللہ کا کلام ہے، تو آپ اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ اس کی عقل کو کیا مانیں گے آپ؟ دیکھو ایسا ہے کہ ہم تو ایسے ہی دیکھتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ تو یہی ہے کہ ہم اگر سمجھ لو قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن میں جو بات ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہی ہے وہاں تک ٹھیک ہے، جو بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے علماء اکرام کی کیا کیا رائے ہے اس کے اوپر، اس میں سے جو رائے ہم کو ارے میں اللہ کے بندو، میں تو یہ پوچھ رہا ہوں جو بندہ یہ بات بولے اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ اس کی عقل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں، آپ تو کچھ ہی اور جواب دے رہے ہیں. آپ کے نزدیک ایسے بندے کی عقل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں بندہ صحیح بول رہا ہے غلط بول رہا ہے؟ اس کو عقل میں تو مطلب وہ جب تک کوئی بات کو ٹھیک سے سمجھے گا نہیں وہ کیسے مان لے گا؟ مطلب وہ اللہ کا وہ بات اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ صحیح ہے، یہ بات قرآن کبھی غلط نہیں ہو سکتا، لیکن اس کو سمجھنا پڑے گا نا کہ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. جب تک اس کے دماغ میں نہیں آئے گا وہ نہیں مانے گا بات کو، وہ سمجھ میں نہیں آئے گی اس کو بات. اس کو مطمئن کرنا پڑے گا. تو یہی صورتحال کو بتانا پڑے گا کہ اس کے اندر اللہ کی یہ منشا ہے، اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اللہ کے رسول کے دوارا یہ بات اللہ بولنا چاہ رہا ہے. تو یہ بتایا جائے گا تو پھر وہ سمجھ جائے گا کہ ہاں اب میں مطمئن ہوں، ورنہ ابھی تک میں اس میں مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا کہ کیا ہے اس میں. یہی صورتحال تو آپ کی بھی ہے. ہاں تو وہ تو ایسا ہی یہ معاملہ کہ جب تک اگر قرآن کی کوئی آیت ہے وہ سمجھ میں آئے گی نا میرے کو، کہ سمجھ میں نہیں آئے گی میرے کو. اچھا آپ اسکول کہاں تک پڑھے؟ گریجویٹ ہوں میں. گریجویٹ. تو باقاعدہ جب استاد ٹیچر سمجھاتا تھا تو ایسے سوال کرتے تھے آپ ٹیچر؟ بھائی عقل مند بڑے بڑے اسٹوڈنٹ تو جو دنیا کے وہ ہے وہ تو سوال کرنے والے ہی تھے، جن کے سوال ختم ہو جاتے ہیں وہ لوگ. جیسے آپ سوالات کر رہے ہیں ایسا ہی اپنے گریجویشن میں آپ نے کبھی استاد سے کیے؟ اگر میں نے نہیں کیے میں تبھی ایکسٹرا آرڈینری نہیں بن پایا، تبھی میں میرا جو باپ دادا کا دھندا ہے وہ لے کے بیٹھا ہوں. گریجویشن کرنے کے بعد فلوپ ہو گئے؟ مطلب نہیں کوئی جاب نہیں مل پائی میرے کو. میں کوئی جاب نہیں پڑھائی نہیں کر پایا میں. اگر میں ایکسٹرا آرڈینری ہوتا، مجھے اسٹوڈنٹ میں برائٹ اسٹوڈنٹ ہوتا، مجھے سوال کرنے والی عادت ہوتی، ہمت ہوتی تو میں کچھ بڑا بن پاتا پڑھ لکھ کے. لیکن میرا گریجویٹ میں لمیٹڈ ہو کے رہ گیا. آپ کے ساتھ جتنے اسٹوڈنٹ تھے وہ سب ایکسٹرا آرڈینری نہیں تھے، سب ایسے میڈیم کلاس تھے کیا؟ ان کو جاب واب ملی کہ نہیں؟ یار آپ جو بات کرنی ہے وہ کرو نا. نہیں کر رہا ہوں نا میں کر رہا ہوں نا، آپ کو بات سمجھانے کی پوری حد الامکان کوشش کر رہا ہوں. قرآن اور سنت کی میں نے آپ کا فون آیا تو آپ نے قرآن اور سنت آپ نے یہاں گوچی مار دی.
کیونکہ آپ کی کلاس میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے اسٹوڈینٹ جو آپ ہی کی جیسی پڑھائی کر کے آج جاب کر رہے ہوں گے، سکسیز ہوں گے، اور انہوں نے بھی اس طرح کے سوالات اپنے استاد سے نہیں کیے ہوں گے، بلکہ جیسا ان کو سکھایا پڑھایا گیا ہے نہیں ایسا نہیں ہے. اچھا الٹا ہی چلتے تھے. مطلب سوال کرنا ہے ندیم بھائی، آپ کیا بول رہے ہو کہ سوال کرنا غلط بات ہے؟ سوال جن کے سوال ختم ہو جاتے ہو. نہیں، سوال کرنا آپ غلط یہ بات بتا نہیں رہے ہو ہے. کہ سوال مت اٹھاؤ، سوال مت کرو، تمہارے کو کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے، کیا بولتے ہیں، اسٹال نہیں پیدا ہونا چاہیے، اس طریقے سے بات تھوڑی ہوگی. ہاں تو بھائی سوال مطلب میرا ذہن ہے، میں سوال بھی کروں گا، میں مطمئن بھی ہوں گا. میرے کو جب تک سمجھ میں نہیں آئے گی تب تک میں الگ الگ علماء کی رائے کو سمجھتا رہوں گا. نہیں تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب اسکول میں تھے اور آپ کو کہا جاتا تھا صبح 7 بجے تمہارا اسکول لگے گی، اب مطمئن تو آدمی ہوتا نہیں، کون اٹھے گا صبح 7 بجے؟ اس کی نیند خراب کر کے مطمئن نہیں ہے، لیکن اس کو اسکول جانا پڑتا ہے، تو آپ کیسے مطمئن ہوتے تھے؟ سنت کی بات کرو نا یار. یہ میں اصول کی بات کر رہا ہوں نا بھائی، یا اصول سب جگہ اپلائی ہوں گے. میں آپ کو سمپلی ایک بات پوچھ رہا ہوں کہ سوال کرنا غلط بات ہے کیا؟ میں آپ کو سمپلی پوچھ رہا ہوں. چلیے اب میں کتاب و سنت سے بتاؤں نا، میں سوال اٹھتا ہے اسکال، ابھی آپ نے بولا کہ آپ کے اسکالات کیا ہے مجھے بتائیے، تو وہ اسکالات آپ نے تو مجھے بولا کہ ہاں بھائی آپ تیرے دل میں کوئی سوال ہوگا، تیرے دل میں کوئی اسکال ہوگا، بتائے گا. تو وہ اسکال میرے دل میں ہوگا تبھی تو میں بتاؤں گا نا. وہ سوال کرنا ہی غلط، آپ نے تو بول دیا کہ نہیں سوال ہی مت کرو. آپ نے اتنی پڑھائی کی، اس میں کبھی سوال کیا گیا آپ نے؟ نہیں، سوال ہوتا ہے، ایک سوال ہوتا ہے بات کو سمجھنے کی. اور میں کوئی اس طریقے سے کوئی آپ کو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ مجھے کوئی بات بتائیں گے قرآن اور سنت سے بتائیں گے تو میں بالکل اس کو مان لوں گا، تسلیم کر لوں گا. میرے کو کوئی بھی ایسا ایگو پرابلم نہیں ہے کہ میری کوئی رائے ہے یا میرا کوئی ذہن ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی اگر کوئی مجھے یہ بتا دے گا، دیکھو ایسا ہے کہ ہم پچھلے 6 سال سے بحث کر رہے ہیں، قادیانیوں سے بحث کر رہے ہیں ہم روز، سمجھو اس بات کو. تو میرے کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں، ہم نہیں کر پاتے ہیں یار ان سے بحث اس معاملے میں. وہ لوگ ہم پہ حاوی ہو جاتے ہیں. نہیں ہوتے، آپ کی سوچ ہے. وہ تو ہمارے ساتھ بات بھی نہیں کر پاتے. ان کے بڑے ندیم بھائی میں کیا بتاؤں اب آپ کو، میں نے ان کا جو کال سینٹر ہے نا، دیکھا ہے. ان کا جو کال سینٹر ہے نا، وہ کال سینٹر میں جس سے ان کے بڑے بڑے عالم بیٹھتے نا، انہوں نے میرے نمبر کو بلیک لسٹ ڈالا. میں ڈائریکٹ ان کے ٹول فری پہ بات، بے شمار کی ہیں. دیکھیے میں آپ کو پھر سمجھا رہا ہوں، ابھی آپ نے جو بات کہی تھی بہت پیاری بات تھی، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہم آپ کو سمجھائیں گے، آپ کو سمجھ میں آئے گا، ہے نا. دیکھو ایک ہوتا ہے بات کو سمجھانا. میری بات سمجھو، آپ پہلے مت سنتے نہیں ہے، سنیں گے نا. آپ سوال کریں، آپ کو حق نہیں ہے، آپ کو حق کسی نے روکا نہیں ہے سوال کرنے سے، لیکن کتاب و سنت کا اصول سن لے سوال کے تعلق سے. کتاب و سنت کا یہ اصول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیوں ایک منٹ میں ذرا اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت میں یہ بات بتایا ہے. روشنا بھی جائے گی کیا؟ چلو آ جاؤ. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا ہے کہ تم ایسے کثرت سوالات مت کرو. کون سے سوالات؟ کثرت سوالات مت کرو، کیونکہ تم سے پہلے کی امتیں جو ہیں وہ کثرت سوالات کی وجہ سے گمراہ ہوئی اپنے انبیاء سے. تو ہمیں سوال تو کرنا ہے بات کو سمجھنے کے لیے، لیکن سوالوں میں کثرت سوالات نہیں کرنا ہے. کیوں کثرت سوالات میں؟ دیکھو یہ قرآن جو ہے اور روایتیں جو ہے وہ میرے نبی کی، میرے رب کی ہے، تو مجھے اس سے کوئی وہ تو ہے نہیں، کوئی دشمنی تو ہے نہیں، تو میں اس کو اندر الجھوں گا یا کسی کو الجھاؤں گا. میں سمپل انسان ہوں، خود کسی بات کو سمپلی سمجھ لیتا ہوں اور سمپلی بتا دیتا ہوں. تو سمپلی اگر کوئی چیز میرے ذہن میں نہیں آئے گی تو میں سوال کروں گا نا اس کا، میں الجھوں گا نہیں اور میں سوالات کی کثرت بھی نہیں کروں گا. اور آپ اگر مجھ سے بات کرو گے تو آپ یہ بھی دیکھو گے، آپ نے اس بات پر ایمان لایا ہے، آپ نے اس بات پہ ایمان لایا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سوالات کرنے سے منع نہیں ہے، کثرت سوالات کرنے سے منع ہے. ہاں تو میں بےہودہ سوالات آپ مجھے کبھی کرتے دیکھو گے بھی نہیں. ہاں تو پہلے ایک مان لیا نا. ہاں وہ تو اگر قرآن کے اور دیکھو قرآن روایتیں بتائی جائے گی تو اس کے سامنے بےہودہ سوال یا ان لوجیکل سوال کرو گے تو وہ ایسے ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی تو کیا بول رہا ہے، سمپلی چیز دکھ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، تو کیا ان لوجیکل بات کر رہا ہے. تو اس طریقے سے ان لوجیکل بات کرتے ہوئے آپ بھی مجھے کبھی نہیں پاؤ گے انشاءاللہ. آپ سمجھ گئے نا دو چیز، ایک چیز تو سمجھے نا کہ سوالات کرنے کی منادی نہیں ہے، کثرت سوالات سے بچنا ہے. پھر آپ کو قرآن میں آپ نے ان کا واقعہ تو پڑھا ہوگا نا، اور یہودیوں کا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے نا،
आप गाय ذबह करने का हुक्म, उनको मालूम था कौन सी गाय ज़िबा करना है, अल्लाह ताला ने कौन सा हुक्म दिया, उनको मालूम थी ये बात है ना, उनको मालूम है कि ये गाय ज़िबा करना, फिर भी नहीं मान रहे थे और कसरत सवाल वो क्या है, कैसी होना चाहिए। अब आपको मालूम है ना कि किताब और सुन्नत को मानना है, इसमें जो बात आई वो मानना है कि नहीं? भाई कुरान और सुन्नत की सब बातें मानी जाएगी, लेकिन किसी फिरके की और किसी बात को आती है जिस तरीके से सवाल दबा देने वाली बात कर, ये देखो ये सवाल दबाने वाली बात फिरके से ही जन्म लेती है। नहीं भाई, ये कोई फिरका नहीं, मैं तो अभी फिरके पे आया ही नहीं ना, मैं तो आपके उसूल पे बात करके, आप पहले बोलें कि किताब और सुन्नत में जो बात आई है वो आप मानेंगे कि नहीं? तो मैं तो बोली थी आपको मानूंगा क्यों नहीं मानूंगा यार मैं। अब इसमें फिरके कहाँ से आए? आप मेरे से इसमें फिरके कहाँ से आए बताइए, किताब और सुन्नत में फिरके कहाँ से आए? मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो आप जो किताब और सुन्नत में फिरके नहीं है, लेकिन आप ये जो सवालों के इर्द गिर्द जो घूम रहे हो ना कि भाई सवालों को ज्यादा मत पूछो, कम पूछो, उलमा बता सके उतना ही पूछो, तो ये जन्म जो है ना ये फिरका परस्ती से ये जहन। और कहाँ पढ़े आपने किताब और सुन्नत में बात, कहाँ पढ़े? ये किताब और सुन्नत में फिरका परस्ती की क्या पढ़ेंगे? ये तो बाद में, मुझे अगर आपने इस बात की दलील नहीं दी है तो आप भी अपनी अक्ल की पूजा कर रहे हैं। मैं क्या बोल, ये आप खुद माने थे भाई अक्ल की पूजा होती है। आप यार अभी मेरे से अच्छी बात कर रहे थे, अभी पूजा उसूल वाली बात कर रहा हूँ मैं। अगर ये काम मैं करूंगा तो आप भी बोल सकते हैं नदीम भाई आपकी अक्ल की पूजा कर रहे हैं। नहीं, मैं कभी आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप नहीं बोलेंगे, आप कैसे डरते हैं क्या? ये आप ये कर रहे हो, आप भाई आप मुझे फिरके वाली बातें बोल, जब आप मुझे फिरके वाली बातें बोल दे रहे हैं तो आप मुझे ये क्यों नहीं बोलेंगे भाई आपकी अक्ल की पूजा कर रहे हैं? नहीं, आप जो बता रहे हो ना, क्योंकि मैं इस उसूल पे हूँ भी नहीं ना। सुनिए बात यही पकड़ी आई के ऊपर आप जो घूम रहे हो ना, तो मैं वो बता रहा हूँ इस तरीके से। अब आपका असली नुक्ता पकड़ में आया, क्योंकि आपने देखा है कि नदीम भाई अक्ल की बात नहीं कर रहे हैं और नदीम भाई की बातें अक्ल परस्ती नहीं है, लेकिन आपको सिखा दिया गया है कि इस तरह की जो बातें करे वो फिरका परस्त है, ये आपको सिखाया गया है, इसीलिए आप इसको मेरी बातों को फिरका परस्त बोल रहे थे। अब समझे आप? अच्छा ठीक है। लेकिन मुझे लगा कि आपकी जो बात आ रही है अब यहाँ पर अक्ल परस्ती है, अभी तक आप सही समझ रहे थे, अब जैसी ईमान लाने की बात आई ना तो आप वापस अक्ल की तरफ चले गए। अब आपको ईमान लाना है। मैंने आप फिरका परस्ती की थोड़ी सी बात करते ही मैं सब कुछ हो गया। नहीं, मैंने तो मिसाल दिया भाई, परस्त भी हो गया। आप देखिए ये बात को आप किताब और सुन्नत में दिखाना है आपको। जहाँ मैंने फिरके की बात की वहाँ आपको मैं बुरा लगने लगा। फिरकों के हम मुखालिफ नहीं है, फिरके तो होंगे लेकिन किताब और सुन्नत पे नहीं होंगे, किताब और सुन्नत की बात छोड़ने की वजह से होंगे। सही। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, ये मेरे सहाबा का रास्ता है, फिर दाएं तरफ बहुत सारी लकीरें खींची, बाएं तरफ बहुत सारी लकीरें खींची, बोले इन सब रास्तों पे शैतान बैठा है जो तुम्हें अपनी तरफ बुलाता है। और देखिए इन सब रास्तों पे क्या होता है ना कि वो जब बात करते हैं ना तो उनके पास किताब और सुन्नत की दलील पे नहीं होती, और अगर होती है तो सहाबा की समझ से नहीं होती, आइम्मा की। कोई बोलता मेरे इमाम ने कहा, कोई बोलता मेरे मौलाना ने कहा, कोई बोलता मैंने ये कहा। जितनी उलझी हुई बातें यार नजीम भाई आप कर रहे हो उतना तो अपना दीन उलझा हुआ है ही नहीं। बहुत सीधी बात है, सीधी बातें करो यार। इतनी सीधी बात आपको बताया किताब और सुन्नत की कि अल्लाह के नबी ने एक लाइन खींची, उसके दाएं तरफ बहुत सारी लाइनें खींची, बाएं तरफ बहुत सारी लाइनें। मैं इस रिवायत के मुतालिक नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो फिर और क्या, मैं तो खुदा ने किताब और सुन्नत बोल रहा हूँ अक्ल की और उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप घुमा रहे, आप ये तो अहले सुन्नत का उसूल है। और आपने कभी सवाल किया था क्या, टीचर से सवाल किया था क्या, इस तरीके की बात कर रहे हो भाई। ये तो अल्लाह के नबी से साबित है। सुने, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि अल्लाह के नबी से कोई सवाल करता था तो आप पलट के उसको ऐसा जवाब भी दिया करते थे। एक हदीस में है ना कि कोई साहबी, हाँ हजरत अनस एक सुर्ख लिबास ऐसा लिबास पहन के आ गए तो हजरत अल्लाह के नबी भड़क गए, क्या तेरी माँ ने हुक्म दिया है? तो आप डर गए, नाराज हो गए कि अल्लाह के नबी नाराज हो गए, डर गए, आप डर गए कि अल्लाह के नबी नाराज हो गए, तो आपने जाकर फौरन वो लिबास जला दिया। तो सिर्फ बात पर नहीं बल्कि अमल पे भी बोला जा सकता है कि किसने हुक्म दिया आपको भाई ये बात का। अभी ये तो बात बोल रहा हूँ, मैंने आपका अमल नहीं देखा। अगर आप अमल करते दिख रहे होते ना मुझे, तब भी मैं पूछ सकता था भाई आपको किताब सुन्नत ने हुक्म दिया, अपनी अकल के अपने प्रस्तिश कर ली। जी ठीक है, चलो मेरी बात सुनो, मेरे का अभी 7 बजे बंद हो जाएगा और मेरे को हाथ का थोड़ा काम में पूरा कर लूँ। मैं आपसे बात करता हूँ। फोल्डिंग का काम है मेरा, कपड़े फोल्डिंग का। कपड़ा फोल्डिंग? मैं तो MP बुरहानपुर से हूँ। कपड़ा फोल्डिंग मतलब
مطلب کہ جیسے ٹاکے واقع بنتے ہیں نا، ٹاکے. اچھا لوم کے ٹاکے. آپ کہاں سے ہیں؟ احمد آباد میں. اچھا احمد آباد میں پاور لوم چلتے ہیں وہاں پہ بھی؟ نہیں، پاور لوم کا کام نہیں. یہ فیکٹری احمد آباد میں اتنے پاور لوم نہیں ہے. ہاں میں سمجھ گیا. احمد آباد میں تو کم ہے پاور لوم، اور یہاں پہ پرنٹ ہوتا ہے کپڑا زیادہ. تو پرنٹ ہو کے جو کپڑا ہمارے پاس آتا ہے نا، اس میں سے داغی واگی اور سیکنڈ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ نکال کے، اور فریش کپڑا جو ہوتا ہے وہ پارٹیوں کو ڈلیور کر دیتے ہیں. جی تو آپ سمجھے نا کہ کتاب و سنت کی جب بات سامنے آئے تو اس پر ایمان لانا ہے. آپ ایمان نہیں لائیں گے نا تو سوال کھڑا ہوگا. بھائی میں میری بات بتاؤں آپ کو. آپ جو بول رہے ہو نا کتاب و سنت میں، تو ابھی تک میرے اپنے آپ کو ایسا ہی پایا ہے میں نے کہ بھائی نہیں، کتاب و سنت کی بات آئی تو میں نے مان لیا. میں نے تو کبھی بھی کتاب و اپنے آپ سنت میں آپ نے یہ سب پڑھے کہ عیسی علیہ السلام نہیں آئیں گے؟ یہ کہاں پڑھا آپ بحث نے؟ کا موضوع ہے پورا. آپ نے کہا کہ کتاب و سنت کے مطابق میں نے اپنے پایا. اب آپ کو مجھے بتانا پڑے گا کتاب و سنت میں آپ نے کہاں پڑھے کہ عیسی علیہ السلام نہیں آئیں گے. چلو انشاءاللہ میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں اس کے بارے میں. پکا نا؟ میرا ہاتھ کا کام پورا. چلیے اگلی بار بتائیے. ہاں بھائی، اللہ ہدایت آپ کو. دعا میں